شکریہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نام دیں گے، کوئی تنظیم کا نام دیں گے، یہ ایک دوسرا یہ کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ باتیں تو باچا خان سے لے کے یہی باتیں باچا خان کر رہا تھا، باچا خان اس قوم کو اکٹھا نہ کر سکے، وہ یہی مسائل وہ اس کے حل بھی بتاتے تھے، آپ لوگوں کے پاس حل نہیں ہے۔ یہی باتیں نواز شریف بھی کر رہے، شہباز شریف بھی کر رہے، عمران خان بھی کر رہے، جو آج آپ لوگوں نے سیمینار میں 6 گھنٹے باتیں کی ہے، تو اس سے تو عوام کا کیا فائدہ ہے؟ اس باتوں سے آپ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، مسائل کی بات کرنا، ان کے حل کی بات کرنا، ہم سیاستدان ہیں، ہم پر لازم ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ماضی میں باتیں ہوئی ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، انہی باتیں کرنے سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اگر ہم آج آئین کی بات نہیں کریں گے، اگر آج ملک کے مسائل کی بات نہیں کریں گے، ناکامیاں آپ کے سامنے ہیں، سیاسی نظام کی ناکامیاں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آج آپ کو معیشت میں نظر آتی ہیں، آج آپ کو امن و امان کی صورت میں نظر آتی ہیں، آج آپ کو ملک کے اندر جو بے پناہ چیلنجز ہیں، آپ شرح خواندگی کو دیکھ لیں، آپ تعلیم کے نظام کو دیکھ لیں، آپ صحت کے نظام کو دیکھ لیں، کوئی کامیابی کی داستان ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو ناکامی ہے ان کا ذکر کرنا، اگر کوئی سیاسی جماعت کسی کو نکالنا چاہتی ہے تو پھر اس کا نام سیاسی جماعت نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتوں کا کام کرنا یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا فورم ہو جہاں سب بات کر سکیں، جہاں ہمارا وقت ایک دوسرے پر الزام لگانے میں نہ گزرے، ایک دوسرے کی حد تک کرنے میں نہ گزرے، ایک دوسرے کی بےزتی کرنے میں نہ گزرے، جہاں ہماری انرجی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل پر بات کرنے اور اس کے حل تلاش کرنے میں گزرے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے نئے نظام کی بات کی ہے، میرے خیال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے سامنے میری نظر میں سارے سینئر ہیں، کافی ان کے سیاست میں کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ سمیت، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب بھی آپ اسی پارلیمنٹ کے مزے آپ لے رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ اس نظام سے خوش نہیں ہیں؟ کوئی صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہی عوام ہے، آپ پہلے بھی اسی پارلیمنٹ کے حصے رہے، اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں، پاٹا کو جو نظام دیا وہ آپ کے دور میں دیا گیا تھا، آپ نے اس پارلیمنٹ میں آپ نے پاٹا کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی ہے؟ جب آپ کی حکومت تھی، آپ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں؟ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کیسے ہے، یہاں پہ تحفظات ہے، بلوچستان والے بھی پہلے سے رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا والے بھی پہلے سے رو رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو نئے نظام کی کیوں وہ آئی؟ ہم کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے، میں گزارش کر دوں، کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے، ہم اسی نظام کی بات کر رہے ہیں، ہم آئین کی بات کر رہے ہیں کہ حل اس آئین کے اندر ہی ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر رہ کر عوام کے مسائل کو حل کر سکیں، یہی مقصد ہے۔ پارلیمان کے بے مزے نہیں ہوتے، پارلیمان میں عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے۔ ہم ان ناکامیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج یہ پارلیمان فلوج ہیں، یہاں پر عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر اسمبلیوں سے سیاست کھیلی جاتی ہے۔ یہ آپ کی اسمبلی خالی پڑی ہے، آج تحلیل ہو چکی ہے۔ کیا وہاں پر فاٹا کی بات ہوئی 4 سال میں؟ کیا جو فیصلے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ آج ہمیں عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی، یہی ہم پر لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں وہ احساس نظر نہیں آتا، ہمیں ملک کی مشکلات پر وہ تکلیف نظر نہیں آتی سیاسی نظام کے اندر جو ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم مفاد کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں، جگائیں سیاسی نظام کو۔ اچھا جی، اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مطلب ہے صرف سیمینار کریں گے، کوئی اس کا مطلب ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کہاں تک جائے گا؟ آپ پارٹی بھی نہیں بنا رہے، تو مطلب ہے کیسے آپ لوگوں کو صرف سیمینار کے ذریعے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بھی سوال کر رہے ہیں، ہماری بات بھی سن رہے ہیں، عوام بھی سن رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے اس نظام کو جگانا، اس کا حل تلاش کرنا۔ ہم یہاں انقلاب کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی نظام، اسی آئین کے اندر رہ کر
ہمیں ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. اگر کوئی کمی ہے، اگر آئین میں کمی ہے، کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، تو اس پر بھی بات ہو. یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا. آپ ملک کے جس خطے میں جائیں، ہم 2 صوبوں میں گئے ہیں، عوام نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی ایسے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے. حل کیوں نہیں ہوئے، یہ ہمارا سوال ہے. بھائی صاحب، آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، یہ جو آپ جگانے کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر آپ نے کس کس کو جگایا ہے اور کون کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے پارٹی کو لیڈ کرنے؟ مریم صاحبہ پہنچ گئی ہیں آج، اس کے بارے میں دیکھیے ہم اپنی جماعت کے اندر بھی بات کرتے ہیں. جماعت جی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے. کوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فورم چاہیے تھا بات کرنے کے لیے. ایک غیر جانبدار نان پارٹیزن فورم چاہیے تھا جہاں سب بیٹھ کر مسائل کی بات. آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. کوکر صاحب فارمر سینیٹر. میرے بھائی آپ میری بات سمجھے نہیں ہے نا. پھر میری پارٹی کے اندر تو میں بات کروں گا جو میں مشاورت ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بات کون کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی بات کریں ایسے فورم پر جہاں سب موجود ہوں، سیاسی نظام کا سب حصہ ہیں. آج کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. یہ آپ کو نظر آ گیا، سب نے حکومت کر لی ہے. آج جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کو کہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں، معاملات کو نہیں سمجھیں گے، سیاست کو اگر دشمنی سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا. جی نواز شریف صاحب کو ہم بھول جاتے ہیں. میں پھر ذکر کر دوں گا، اس ملک کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت توڑی، تا احیات نااہل کیا، سیاست سے علیحدہ کیا، سیاسی عہدوں سے علیحدہ کیا. وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آ جائیں گے. یہ فیصلہ ان کے اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں کہ جس نظام نے ان پر یہ 2 دفعہ کنوکشن کرائیں نیب کی عدالتوں سے، دونوں مشکوک ہیں. دونوں جو کنوکشنز ہیں وہ کسی کو دکھا دیں، کسی وکیل کو دکھا دیں، وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا. تو آج نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو درست کرے. میں جب نظام کی ناکامی کہتا ہوں یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت اس ملک میں توڑی گئی. کس بات پر؟ کہ تم نے جب ویزا لیا تھا تم نے بیٹے کی کمپنی سے جو ڈائریکٹر فیس ہوتی تھی وہ نہیں لی تھی، وہ تمہارا ساسا بن گئی، تم نے ہمیں بتائی نہیں. اس پر ملک کی حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی پریشر گروپ ہے یا کی طرح کوئی تحریک ہے؟ اگر یہ سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، پریشر گروپ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈیسیژن میکنگ پر اثرانداز کیسے ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اثر نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ، جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، ٹیکنوکریٹ سے لا رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک ریاست ہے. تو اس میں کتنے یہ ہم ہر چیز میں کانسپریسی دیکھتے ہیں. میں اللہ کے کرم سے یہ آپ کے سامنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کی ہے. جو میرے سرکاری عہدے کا تقاضا تھا اس حد تک کی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر آئین کے دائرے کے اندر رہے گی تو سر آنکھوں پر ہے. جب وہ آئین سے باہر جاتی ہے تو ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ تمام جو ہے نا سیاسی پارٹیوں سے ہم صرف یہ لوگ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو شاید سیاسی جماعتوں میں نہیں بھی ہیں. ہمارے سامنے جو آپ بیٹھے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں سے واپس جی ان سیاسی پارٹیوں سے جو یہاں حکمران نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دور کیا ہے، اور ابھی آپ ان پارٹیوں میں رہتے ہوئے اس نظام پہ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کیسے آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ آپ اسی نظام کا حصہ ہوتے ہوئے پھر ایک نئے نظام کی بات کرتے، یا تو آپ ان پارٹیوں کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ نہیں وہ پارٹیاں ناکام ہو گئی، ہم کوئی نئی وہ لانچ کریں، یا پھر ان پارٹیوں کا حصہ رہتے ہوئے ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ مطلب وہ جو بھی پارٹی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، آپ ان کا حصہ بھی ہے. ان جی جی کھوکر صاحب جواب دیں گے. میں اس میں صرف آپ کے ایک سیکنڈ. جی میں صرف اس کا مختصراً آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کی جو ڈیبیٹ کی جو گنجائش ہے وہ کس حد تک ختم ہو چکی ہے.
اگر انسان انہی بنیادی پرنسپلز کے اوپر کسی کے ساتھ اگر کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ بھلے اس کا میری جماعت سے تعلق نہیں ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اسے استعفیٰ بھی مانگ لیا جاتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت ملک کے اندر حالت ہو گئی ہے, گھٹن کا نظام ہے, وہاں پر کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے, وہاں پر خوش آمدی ایک ماحول ہے. اور یہ جو آج کل کا جو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ پولرائزیشن دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑھ گئی ہے. یہ پولرائزیشن بھی تو آخر کسی نے دور کرنی ہے اور راستہ سیاستدانوں نے ہی نکالنا ہے. اور سیاستدان اس وقت آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے, راستہ نہیں نکال پا رہے. تو ایونچولی اگر ہم اس طرح راستہ نہیں نکال پائیں گے, لوگوں کے ایشوز کے اوپر واپس نہیں آئیں گے تو سیاست کسی سامنے کا بھی شکار ہو سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جی ساری باتیں ان کی طرف یہ بتائیں کہ آپ سابق پرائم منسٹر بن چکے ہیں, ابھی بھی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جو دو صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب, اس میں تو ویسے بھی بالکل کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ جو ڈیٹ دی گئی ہے, جو ٹائم دیا گیا, اس میں انتخابات ہو جائیں گے. اس بات پر سیاستدان متفق ہو جائیں گے کہ انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان متفق ہو یا نہ ہو, میں چاہوں یا نہ چاہوں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, اس ملک کا آئین کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گی, اگر بائی الیکشن 60 دن میں ہوگا. اور الیکشن کمیشن کو آئین ذمہ داری دیتا ہے کہ تم نے یہ الیکشن کروانے ہیں, اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. عباسی صاحب یہ بتائیں کہ جس منشور پر آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا آپ کے جماعت نے, پی ڈی ایم کی جماعت نے, اور اب جو ہے آپ اسی منشور پر کام کرنے کے بجائے عوام میں آ گئے کہ یہ مسائل ہے, اس کے حل کے لیے آپ ابھی سوچ رہے ہیں. تو جس سوچ کے تحت آپ نے ان کی حکومت گرائی اور خود جو ہے برتر اقتدار آئے, تو اب کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے منشور کے تحت نہیں کرائی, آئین کے تحت عدم اعتماد ہوا پاکستان کی تاریخ کا پہلا. ابھی بھی 2 صوبائی حکومتیں تحلیل ہوئی ہیں آئین کے تحت. سر یہ بتائیں کہ آج مریم نواز نے یہ کہا کہ ان کی پارٹی پہاڑ کی طرح, جو اس سے مطلب الگ ہوگا, گرے گا تو وہ بدتر ہی ہوگا, اور ساتھ میں اس نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بات کرنے سے بھی انکار. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بات سنی نہیں ہے. دیکھیں ہر رائے سوال آپ کرتے ہیں ایک جواب آ جاتا ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دے دیے ہیں. سر یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ جو پریس کانفرنس ہے یا سیمینار تھا, اس کا یہ مقصد ہے سینئر نائب صدر سینئر نائب صدر پاکستان مریم نواز جاتی عمرہ پہنچ گئیں. آپ سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں, میں آج بھی اس جماعت کے ساتھ ہوں. جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ